على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ممبر شریف پر جلوہ فراز جملہ علماء کرام، شرح اعظام اور کارکنان اجلاس، سامعین و حاضرین، خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس مبارک بزم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. کیا نام ہے اس جگہ کا؟ شیرپور میں جو ہے وہ ایک گاؤں کے اندر آج کا یہ انعقاد جشن غوث الورا کے عنوان کے ساتھ منعقد ہے. اللہ تعالی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اس گاؤں میں رہنے والے، بسنے والے سبھی افراد کو اور بالخصوص اہل سنت والجماعت کو علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو نیک بنائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے. جلسہ اور محفل کس لیے رکھی جاتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے؟ کیوں منعقد کیا جاتا ہے جلسوں کو؟ جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں سائیڈ میں، سامنے آ کے کرسی لگے سامنے بیٹھے، گردن گھما کے آپ کو مجھے ٹینشن دینی ہوگی اور لینی ہوگی، سامنے بیٹھ جائیے. سب لوگ سامنے آ کے بیٹھ. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا جلسے کیوں رکھے جاتے ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے؟ ارے بھائی صرف جو ہے سنا نہ کرو، کچھ بولا بھی کرو. بولنے سے مراد کیا ہے کہ سمجھ کر بولیے. سبحان اللہ تو آپ بنا سمجھے بولتے ہیں، کوئی چیز سمجھ کے بولا کیجیے. جلسے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ارے بتائیے، اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ کسی کو معلوم ہو تو بتاؤ کہ جلسے رکھنے کا مقصد کیا ہے آپ کا، کیوں آپ نے جلسہ رکھا ہے؟ نہیں بتائیں گے؟ نہیں بولیں گے؟ چلیے ہم بتاتے ہیں جلسے کیوں رکھے جاتے ہیں. جلسہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جلسے میں آپ کو جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ مسلمان ہیں نا؟ تو اللہ نے جو آپ کو دین عطا فرمایا ہے اس دین کے متعلق اس کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو قدر و منزلت ہے، اس کا جو تقدس ہے، اس کے جو تقاضے ہیں، وہ آپ کو بتائے جائیں، سمجھائے جائیں. اسی لیے جلسے رکھے جاتے ہیں، اسی لیے رکھے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اگر جلسوں میں آپ کو وہ چیز سمجھ میں نہ آئے تو جلسہ رکھنے کا فائدہ تو ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. آپ کو
دین کی اہمیت، دین کے کچھ تقاضے اور کچھ آپ کی ذمہ داریاں یاد دلاؤں گا، کوشش کروں گا کہ آپ اس کو یاد کر لیں اور یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے، یہ بچے جنہوں نے اس جلسے کو منعقد کیا، پہلی مرتبہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا، مدرسے سے ان کا تعلق ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور گاؤں والوں کی اصلاح چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا بیان کروں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اصلاح معاشرہ کیجئے، لوگوں کو کچھ دین کی باتیں بتائیے۔ میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، کوئی بھی جلسہ، کوئی بھی محفل اپنی لائٹوں سے، کیمراز سے، مائک سے، بڑے پوسٹر بینر سے یا بہت بڑے خطیب سے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ جلسے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس میں حضور کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں بتایا جائے، تمہیں احساس دلایا جائے، تو یہ ہے جلسے کا بنیادی مقصد۔ اب جلسے میں آنے کا طریقہ سیکھ لیجئے، یہ خاص بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اتنی دور اس گاؤں میں رہتے ہیں اور میں اتنی دور سے آ گیا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ کیسے کیسے اس نے مجھے توفیق دی اور یہ شرف عطا فرمایا کہ میں آپ سے کچھ عرض کرنے کے لیے یہاں حاضر ہو گیا۔ اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کو کسی علاقے میں بھیج دے، وہاں بھیج دے اور اس کے ذریعہ سے لوگوں کو کچھ باتیں سیکھنے کا موقع ملے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ میں یہاں آ گیا، بڑی بات یہ ہے، یعنی یہ آپ کے لیے بڑی بات نہیں ہے، میرے لیے بڑی بات ہے کہ میں یہاں آ گیا اور آپ کو کچھ سکھانے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ تو جلسے میں آنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ جلسے میں آنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی جلسہ کہیں ہو تو رات کے وقت گھر سے خوب اچھی طرح سے کھانا پینا کھا لیا جائے، جتنا کھا سکتا ہو انسان اتنا کھا لے، گٹکا وغیرہ، پان وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیا جائے اور جتنا منہ میں آ سکتا ہو اتنا منہ میں دبا لیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرے سے ہنستے مذاق کرتے چہل بازی کرتے جلسوں میں آیا جائے، اور پھر بے ترتیب بچوں، بڑوں، بزرگوں کو سب کو ایک ساتھ جو ہے وہ بیٹھا دیا جائے اور سب جلسے کے اندر ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں، ہنستے رہیں۔ کسی کے سر پہ ٹوپی ہو، کسی کے سر پہ نہ ہو، کوئی لنگی پہن کر آئے، بہت سارے لوگ کیپری پہن کے آتے ہیں جلسوں میں بھی، گھٹنے سے اوپر۔ تو اس طرح سے یہ جلسوں میں آنے کا طریقہ ہے۔ یہی ہے طریقہ؟ نہیں ہے؟ تب ایسے کیوں آئے؟ دیکھو کتنے لوگوں کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں، بچوں کے سر پہ ٹوپیاں نہیں، برا مت ماننا، میں ابھی لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے سامنے کیوں لگا، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ جلسے میں آنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ جلسے میں جلسہ حضور کا ہے، تمہارے نبی کا جلسہ ہے، ہمارے نبی کا جلسہ ہے، تو ہمیں جلسوں میں آنے کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے کہ ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے مذاق کرنے جا رہے ہیں، شاعر پڑھیں گے، خطیب چلائیں گے، ہم سن کے چلے آئیں گے۔ ارے میرے بھائی، مان لیا کہ ان کا میرا روز کا کام ہے، لیکن تمہارا تو کبھی کبھی کا کام ہے۔ مان لیا، چلو مان لیا کہ جو ہے وہ ہم بدکار ہی ہیں، ہم تو ہے ہی ہیں، لیکن ہمارا روز کا کام ہے ان کا، لیکن تمہارا تو کبھی کبھی کا کام ہے۔ تم تو کبھی کبھی جلسوں میں، روز جلسہ ہوتا ہے کیا تمہارے گاؤں میں؟ نہیں ہوتا نا، کبھی کبھی ہوتا ہوگا۔ کتنی اہمیت ہے جلسوں کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، سمجھیے اس بات کو۔ جو بچے سسرال جاتے ہیں، جن کی شادیاں ہو گئی ہاتھ اٹھائیں، کتنے بچوں کی شادیاں ہو گئی؟ جو نوجوان بڑے جن کی ہو گئی ہیں وہ اٹھا دیں ہاتھ بھائی۔ میں کوئی یہاں جو ہے وہ NRC تھوڑی لاگو کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ڈر کے مارے۔ اچھا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، سنیے، ہنسیے مت، بات جو میں کہہ رہا ہوں سیریسلی اس کو سنیے گا۔ کیا جب آپ سسرال جاتے ہیں تو
ससुराल जाने की तैयारियां कुछ करते हैं? अगर किसी को पता हो कि कल मुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, या कल मुझे अपने समधी के यहाँ जाना है, या ससुराल जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो तैयारी क्या होती है तुम्हारी? क्या तैयारी करते हो? बाल बनाओगे, शेविंग, मोछ वगैरह बनाते हो नहीं बनाते? बनाते हो ना? नहाते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, इंतजाम करते हो, उसके बाद फिर ससुराल जाते हो। जाते हो नहीं जाते? वक्त से पहले जाते हो, ज्यादा वक्त वहां देते हो, कुछ तोहफा लेके जाते हो, कुछ उनकी बातें सुनते हो, कुछ उनकी मदद करते हो, कुछ उनकी खिदमत करते हो, तो तुम्हारी नजर में जलसों की अहमियत उतनी भी नहीं है जितनी कि तुम्हारे ससुराल की है। तो आप बताइए कि कमी आपकी है कि इनकी है? कमी आपकी कमी है कि आप दीन को सीखना नहीं चाहते, दीन की अहमियत नहीं जानते। जितने लोग भी मेरी बात को समझ रहे हों, वो इस बात का ख्याल करें कि आपके तर्ज अमल से, आपके तरीक़ों से दूसरी कौमें जो आपके मोहल्ले में रहती हैं, आपके गांव में रहती हैं, वो आपको देखकर क्या कहेंगी? कैसे लोग हैं, इतने अजीम नबी के मानने वाले, ऐसा नबी के उसके जैसा कोई दूसरा पैदा हो नहीं सकता, ऐसा खूबसूरत नबी के रुख मुस्तफा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बस में ख्याल में, न दुकान आईना साज में। उस नबी के मानने वाली उसकी मानने वाली उम्मत ऐसी गैर मुहज्जब, ऐसी बेतरतीब और ऐसी गैर मुनज़्ज़म, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस बात का ख्याल कीजिए। और जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे मैं कहूंगा कि चचा लोग जो बैठे हैं मेरे, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि आप अपने बच्चों को समझाइए। आप खुद अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने बच्चों को क्या समझाएंगे? कैसे समझाएंगे बताइए? आप खुद ही नहीं पढ़ते, खुद ही आपको अहमियत नहीं है किसी चीज की, तो आप अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे? क्या समझाएंगे और अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? और एक बात याद रखिए कि अल्लाह आपसे बिना पूछे आपको छोड़ेगा नहीं, पूछेगा जरूर, सवाल करेगा नहीं, सवाल करेगा। आपके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को बचपन से पाला, आपकी बहुत बड़ी दुकान थी, बिजनेस था, आपने बच्चों को दे दिया, तो बच्चों से सवाल नहीं करते कितना कमाया, कहाँ रखा, कहाँ नहीं रखा, मुझे क्या दिया? करते हो? सवाल नहीं करते। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ समझाने के लिए। वो खालिक़े कायनात है, उसने आपको इतना दिया है कि 60 साल के अगर आप हैं तो 60 साल से उसकी दी हुई नेमतों को खाते खाते आपके दांत टूट गए। बोलो गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? बूढ़ों के ऊपर कह रहा हूं। जो बूढ़े ज़ईफ हमारे चचा हैं, मेरे बड़े हैं, मैं इज्जत करता हूं, मैं आपको बेइज्जत नहीं कर रहा हूं, वल्लाह अल्लाह जानता है। मैं आपको सिर्फ आपका बेटा होने की हैसियत से समझा रहा हूं। अल्लाह बेटों से भी पूछेगा कि तुमने अपने बाप को क्यों नहीं समझाया, अपने बड़ों को क्यों नहीं समझाया, पूछेगा अल्लाह। ये सवाल देखो, जो बच्चे हैं ना, नौजवान, तुमसे भी अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारे अब्बा नमाज नहीं पढ़ते थे तो तुमने कुछ किया उनके लिए? कभी कहा कि अब्बा जो है नमाज, ससुराल लेकर जाते हो तो कहते हो अब्बा ये वाला कुर्ता नहीं, ये वाला कुर्ता पहनो, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि अब्बा नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाते मस्जिद? कभी नहीं कहते कि अब्बा 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, दिन भर बैठकर बीड़ी पीते हो, कभी मस्जिद चले जाया करो। 50 साल के हो गए, अब तो नमाज पढ़ना शुरू कर दो, नहीं कहते। तो अगर बड़े अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं तो नौजवानों, तुम ही अपनी जिम्मेदारियों को याद करो और एहसास करो इन चीजों का। अपनी माओ से कहो कि माँ तुम पर्दा क्यों नहीं करती, बहनों से कहो कि बहनों तुम पर्दा क्यों नहीं करती। कह सकते हो? नहीं कह सकते, तुम्हारी जिम्मेदारी है, कह सकते हो, लेकिन कहते नहीं, क्योंकि एहसास जब किसी कौम का मिटता है, खत्म होता है, तो उससे पहले उसकी अकल खत्म होती है। कुव्वते अक्ल व खिरत पहले फना होती है,
پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ تو عقل کو پوچھو کہ ہے باقی ذہن میں کہ نہیں ہے، اگر ہے تو کچھ عقل سے کام لو، کچھ عقل سے کام لو میرے بھائی۔ لمحہ لمحہ تم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہو، ہم سب قریب ہو رہے ہیں، بولو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اور یہ مت سوچنا کہ صرف بوڑھے موت کے قریب ہو رہے ہیں، جو نوجوان بیٹھے ہیں تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کون یہاں سے اٹھ کے واپس جائے گا۔ نوجوان ہو 20-25 سال کے، سوچتے ہو ہم تو ابھی مریں گے نہیں، ابھی تو ہمارے دادا زندہ ہیں، دادا مریں گے تب نہ ہم مریں گے، ابھی تو ابا ہیں، ابا جب مریں گے تب نہ ہم مریں گے۔ پیدا ہونے میں یہ ترتیب ہے کہ پہلے دادا آئیں گے، پھر باپ آئیں گے، پھر بیٹا آئے گا، سمجھے؟ لیکن مرنے میں یہ ترتیب نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے دادا جائے گا، پھر باپ جائے گا، پھر بیٹا جائے گا۔ دادا بیٹھا ہے، بیٹا چلا گیا، دادا بیٹھا پوتا چلا گیا۔ تو نوجوانوں یہ مت سوچو کہ تم نہیں مرنے والے، تم کو کس وقت موت آ جائے تمہیں پتہ نہیں۔ یہ جو داڑیاں چھلا چھلا کے اور یہ باہیں پھلا پھلا کے گھومتے رہتے ہو اور اس کی نمائش جو ہے وہ جاری ہے، یہ کب تک کرو گے؟ اللہ نے تمہیں حسن دیا ہے، جمال دیا ہے، خوبصورتی دی ہے، تمہاری آنکھوں میں جلوے رکھے ہیں، اللہ کے آگے سر جھکایا کرو، اس مالک کا شکر ادا کیا کرو جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس نے تمہیں جوانی دی ہے۔ وہ چاہتا تو تمہیں مفلوج کر دیتا، وہ چاہتا تو جتنا اکڑ کے تم چلتے ہو بازاروں میں، جتنا اکڑ کے تم دوسرے کا مذاق اڑاتے ہو، وہ چاہے تو تمہارے 4 دانت آگے کے توڑ دے تو تمہاری ساری اکڑ نکل جائے۔ وہ چاہے تمہیں گنجا کر دے، سوچو سوچو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ وہ چاہے تمہیں گنجا کر دے تو ساری اکڑ نکل جائے، کیا کر لو گے؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں، نوجوان تھے، طاقت تھی، قوت تھی، زور بازو تھا، لیکن پھر کوئی بیماری ایسی لگ گئی، ایسی بیماری لگ گئی کہ قریب کوئی کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں بہت آیا لمبی۔ محمد کیف صاحب، یہ نقیب ہندوستان ہیں، بہت اچھے نقیب ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ آئیے گا فلاں گاؤں میں، نے کہا انشاءاللہ میرے پاس وقت رہا تو میں ضرور آؤں گا۔ اور میں آیا تو مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ چلو اللہ نے پھر مجھے کسی گاؤں میں بھیجا، اللہ کا فضل ہے کہ کسی گاؤں میں مجھے بھیجا۔ اور ان مدرسے کے بچوں کو، جو بچے جو طلبہ میری خدمت پر تھے تھوڑی دیر کے لیے، وہ مجھے بہت اچھے لگے کہ انہوں نے اس جلسے کو منعقد کیا، اور میں ان سب کو، اور جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ان سب کو، اور خود کو بھی، ایسا نہیں کہ میں خود کو الگ کر کے، یہ آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، اور خود کو بھی، آؤ دین سیکھیں، دین سکھائیں، دین کا کچھ کام کریں۔ سبحان اللہ، دین سیکھیے، دین سکھائیے، دین کا کچھ کام کیجیے، لوگوں کو صحیح راہ بتانے کی کوشش کیجیے، ان کو ایک صحیح پلیٹ فارم دینے کی کوشش کیجیے۔ سب سے بڑی چیز تو تمہیں تہذیب سیکھنا ہوگا، تمہیں اپنا کردار سنوارنا ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، تمہیں اٹھنے بیٹھنے کے، کھانے پینے کے، بولنے بات کرنے کے طریقوں کو سدھارنا ہوگا۔ تمہیں بات کرنے کے طریقے نہیں آتے، تمہیں اخلاق نہیں آتا، تمہارے پاس کردار نہیں ہے، اور اس سلسلے میں تم اپنے مذہب کو نقصان، کیونکہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ اسلام کو نہیں دیکھتے، وہ تمہیں کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ مسلمان ہے، ان کا مذہب یہ ہوگا، یہ مسلمان نوجوان ہے کہ اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اسکول کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، اچھا یہ مسلمان ہے، مطلب اسلام یہ درس دیتا ہوگا۔ تو اسلام کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہے ہو، لیکن نقصان بھی پہنچا رہے ہو۔ فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو میرے بھائیوں، خدا را ایسا نہ کرو، بلکہ ذرا سا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، فکر کرو، غور کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ جوانی اس لیے نہیں دی، اس لیے نہیں دیے تمہیں جوانی کہ جوانی جو ہے وہ سب پر مظاہرہ کرتے رہو، 10 گرل فرینڈز بنا لو، رات بھر فون پر بات کرتے رہو، اس لیے اللہ نے تمہیں جوانی نہیں دی۔ تمہارے جیسے 17 سال 18 سال کے نوجوان اپنی، خیر تم پڑھتے نہیں ہو، جلسوں میں سننے کا شوق نہیں ہوگا، تو پڑھ کر دیکھیے
17-18 سال، ایک 17 سال کا نوجوان ہند آیا تھا، ہندوستان آیا تھا 17 سال کا نوجوان. پتہ ہے کس بات پر آیا تھا؟ ہندوستان کی ایک بہن نے اسے آواز دی تھی کہ میری عزت پر حملہ ہے، ہند آؤ. تو 17 سال کا نوجوان بغداد سے چل کر ہندوستان آیا، اور اکیلے نہیں آیا، اپنی فوج کو لے کر آیا اور فوج کو لے کر اترا. 17 سال کا نوجوان تھا، ہندوستان آیا، فوج کو لے کر اترا اور اعلان کیا کہ جب تک میرے جیسے نوجوان زندہ ہیں اسلام کی مقدس شہزادیوں کو کوئی گندی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا. اسلام کا کارواں اس کے ساتھ ہند آیا. اقبال کہتے ہیں اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. کیا دن تھا، کیا وقت تھا. 17 سال کا نوجوان اپنے بہن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہند آیا. مجھے بتاؤ کتنی بہنوں کی مدد تم نے کی ہے، کتنی بہنوں کے بارے میں تم سوچتے ہو. گاؤں کی ہر بیٹی تمہاری بہن ہے، تمہاری بہن ہے. اس کی عزت، اس کی عصمت کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. لیکن تمہاری نگاہیں خود اتنی گندی ہیں اور اتنی غلیظ ہیں کہ تم کیا اپنے بہنوں کی تحفظ کی ضمانت دو گے اور کیا تم ان کی عزت اور عظمت کو بچاؤ گے. اس لیے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو اور غور کرو کہ تم کہاں ہو، کہاں کھڑے ہو، کہاں کھڑے ہو. تبصرہ کرنے کے لیے مسلمان تبصرہ سب سے پہلے کرتے ہیں کہ ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو کاٹا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، فلاں کی سرکار ایسی، فلاں کی سرکار ایسی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. دیکھو میرے بھائیوں، تمہیں دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. میری بات پر یقین کرو. میں بہت بڑا عالم تو نہیں ہوں، بہت بڑا خطیب بھی نہیں ہوں، لیکن تمہارے نبی کی اولاد ضرور ہوں. میری بات پہ یقین کرو، تمہیں کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا. دنیا میں کسی ماں نے کسی لال کو ایسا دودھ نہیں پلایا کہ جو مسلمانوں کو مٹا دے. نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. تم اپنا کردار اچھا کرو، اپنا اخلاق اچھا کرو، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو، حیا پیدا کرو اپنی نگاہوں میں. دین، جو لوگ دین پڑھ رہے ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں، جو مدرسے کے طلبہ ہیں وہ سب کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دین پڑھا ہے تو بھی آپ یہ سوچئے کہ پڑھنے جو جس نے نہیں پڑھا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو پڑھ کر کے بھی نہ پڑھے اور نہ عمل کرے پھر سوچو کہ وہ کیسا ہے. اس لیے پڑھ کر تم اپنا کردار، اگر گاؤں میں کوئی حافظ ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنا کردار ایسا کر لو، اپنا کیریکٹر ایسا کرو کہ جب تمہیں کوئی دیکھے تو اس کی شرم سے نگاہیں جھک جائے کہ اتنا متقی آدمی ہے، میں اس سے بات کیسے کروں. تمہارا یہ تم کہتے ہو حافظ صاحب ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ہم کو لوگ برا کہتے ہیں، ہم کو فلاں کہتے ہیں. آپ اپنا کردار ایسا کر لیں کہ آپ کو دیکھ کر کے کسی بندے کی جرت نہ ہو کہ وہ آپ کی شان میں کوئی بات کر سکے، ورنہ کرنے والے کرتے رہتے ہیں. لیکن خیر آپ اپنے کردار پر دھیان دیں، توجہ دیں. یہ کردار آپ کا ہونا چاہیے، یہ نظریہ آپ کا ہونا چاہیے، یہ محنت جد و جہد آپ کی ہونی. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم سے پوچھنے والا ہے. جو جو نعمت اس نے دی ہے وہ ہم سے ضرور ضرور پوچھے گا، اور تم سے پوچھے گا بتاؤ ہم نے تمہیں پیسہ دیا تھا، پیسہ تم نے کیا کیا، کہاں خرچ کیا پیسہ؟ موبائل پر 2-2 لاکھ کے موبائل لیتے رہے، 4-4 لاکھ کی بائک لیتے رہے، کہاں پیسہ خرچ کیا؟ اللہ پوچھے گا، پوچھے گا تم سے. اور پتہ ہے یہ بھی پوچھے گا کہ کہاں تم نے ان پیسوں کو لگایا، کہاں خرچہ کیا، شادیوں میں، بیاہ میں، جہیز میں کہاں لگایا. اللہ آپ سے سوال کرے، آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کہاں اپنے پیسوں کو خرچ کیا ہے، کہاں لگایا ہے؟ آپ سوچئے آپ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ ہم نے اپنا پیسہ کہاں لگایا؟ کیا آپ نے اپنے پیسوں سے مسجد بنائی،
اپنے پیسوں سے مدرسے بنائے، اپنے پیسے سے کسی غریب کی کفالت کی، اپنے پیسے سے کسی یتیم کی پرورش کی، اپنے پیسے سے کسی بیوہ کا سہارا بنے، اپنے پیسے سے کسی غریب بچی کی شادی کی، کیا کچھ کیا آپ نے اپنے پیسے سے؟ آپ نے کیا ہو نہ کیا ہو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کیا ہے تو مبارک ہو، اور اگر نہیں کیا ہے تو اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ پیسے تم نے کہاں لگائے جو ہم نے تم کو پیسے دیے تھے۔ دوسری بات، اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ تم نے پیسے کمائے کہاں سے، یہ بھی اللہ تم سے پوچھے گا۔ کہاں سے کمائے؟ سٹا کھیل کے، جوا کھیل کے، شرط لگا کے، سود لے کے، انٹرسٹ لے کے، یا غریب کی بیٹی کا جہیز مانگ کر، جہیز لے کے، کہاں سے پیسے کمائے؟ کتنی شرم کی بات ہے، جو کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر کے ہم جہیز لیتے ہیں، اور ایسا جہیز بہت سارے لوگ ہیں جو بہت مہذب ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جہیز نہیں لیتے، ہم لیتے ہی نہیں جہیز، ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے جو دینا ہو وہ آپ دے دیں۔ تو یہ بھی بات غلط ہے۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ سب اللہ تم سے پوچھے گا کہ یہ تم نے کیوں کیا۔ اور ایسے ہی لوگوں کی بیٹیاں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جاتی ہیں جو دن رات ان کی بیٹیوں کو مارتے ہیں۔ جہیز آپ نے دوسرے کی بیٹی سے لے لیا، لیکن آپ کے پاس بھی بیٹی ہے جس کو آپ نے بچپن سے پالا ہے، بچپن سے اس کی پرورش کی ہے، اس کا خیال رکھا ہے، وہ بڑی ہو گئی، اب پیسے کے چکر میں آپ نے کسی ایسے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا کہ جو شرابی تھا، جو جواڑی تھا۔ لوگ شادیاں کرنے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ۔ پیسہ کس کے پاس ہے؟ اس بچے سے شادی کر دو، اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کا باپ بہت پیسے والا ہے تو اس سے شادی کر دو، اور پھر ساری زندگی وہ تمہاری بچیوں کو مارتا رہا، اور بچیاں جو ہے وہ شکوہ بھی نہ کر سکیں، گلہ بھی نہ کر سکیں۔ تو سوچو تم سے بڑا جابر باپ کون ہوگا؟ پیسہ دیکھ کر شادی۔ اگر شادی ہی کرنا تھا تو کسی عالم دین سے اپنی بچی کی شادی کرتے، کسی حافظ قرآن سے کرتے، یا کم سے کم کسی نیک انسان سے کرتے۔ آج بھی تم عہد کر لو اپنے گاؤں کے اندر کہ ہم کسی شرابی، کسی جواڑی اور بے نمازی سے اپنی بچی کی شادی نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم تم قسم کھا لو، اور بہنیں قسم کھا لے کہ ہم نہیں کریں گے شادی۔ یہ سارے بچے نمازی نہ بن جائیں تو مجھ سے کہنا، یہ خود بخود نماز پڑھنے لگے، یہ خود ہی نماز پڑھنے لگے، نماز پر آ جائیں گے، نماز پڑھنے لگیں گے۔ نماز نہیں پڑھتے، اور نماز نہ پڑھنے سے پتہ ہے تمہاری کیا خرابی ہو گئی؟ نماز نہ پڑھنے والوں کے ساتھ بہت ساری نحوست ہوتی ہے، لیکن ایک سب سے بڑی نحوست خطرناک وہ یہ ہے کہ بے نمازیوں کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ سمجھے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ بے نمازیوں کی عمر شارٹ ہو جاتی، گھٹ جاتی۔ میری بات پر یقین نہ ہو، اپنے محلے کے گاؤں کے قبرستان میں جا کر دیکھو، یا جو شہر ہو، جونپور شہر ہے، جونپور جائیے، آپ کے شہر میں جا کر دیکھیے قبرستان کے اندر پچھلے 10 سال میں مرنے والوں کی عمریں کیا ہیں، جا کر دیکھیے، غور کریے مرنے والوں کی عمر کیا ہے۔ وہ دوسرا زمانہ تھا جب لوگ 100 سال میں، 120 سال، 110 سال میں مرتے تھے۔ ابھی لوگ مرتے ہیں 40 سال میں، 45 سال میں، 30 سال میں لوگ مر جاتے ہیں، ختم۔ اور مرنے والوں میں سب سے بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ جو بوڑھے ہیں وہ اپنی زندگی ابھی بھی لاٹھیوں کے سہارے بتا رہے ہیں، لیکن نوجوانوں کے اعضاء اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ یوں ہی مر رہے ہیں، مر جا رہے ہیں۔ اور آپ حیرت میں ہوں گے کہ نوجوانوں میں جو مرنے والے نوجوان ہیں وہ ہارٹ کی بیماری کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اتنا کہ میں ساری تحقیق بیان کروں، لیکن میں اتنا آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہارٹ کی بیماری کی وجہ سے۔ کڈنی کی سب سے زیادہ بیماریاں کن کو ہیں؟ نوجوانوں کو ہیں۔ ہارٹ کی سب سے زیادہ بیماریاں نوجوانوں کو، کینسر کی سب سے زیادہ بیماریاں نوجوانوں کو، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، اس کو یہ بیماری تیزی کے ساتھ، بلکہ ہر 5ویں 6ویں آدمی کو جو ہے وہ کینسر کی شکایت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کرم فرمائے، رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اور مرتے ہیں لوگ، مر رہے ہیں۔
بچیوں کو جس گھر میں آپ جائیے بچیوں کو کیا ہے کہ سر کا مرض ہے. کیا کہتے ہیں اس سر کے مرض کو؟ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن اکثر گھروں میں یہ جو ہے وہ آدھا سر بچیوں کا ذرا ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت کثرت سے ہیں, بہت تیزی کے ساتھ ہیں. شادیاں ہو جائیں تو پھر شادی کے بعد اولاد کے مسائل بہت کثرت سے ہیں کہ اولاد ہی نہیں ہو رہی. اتنے مسئلے ہیں تمہارے یہاں, لیکن تمہاری آنکھیں بند ہیں, غور ہی نہیں کرتے. غور ہی نہیں ہے تمہارا کہ کتنے مسائل تمہارے بچے مر رہے ہیں, تمہاری بچیاں مر رہی ہیں. جا کر دیکھو قبرستان کے اندر سب سے زیادہ نوجوان مرتے ہیں شراب پی کر, سگریٹ پی کر, جوا کھیل کر, ہار کر, انفیرٹی میں, احساس کمتری میں, ایگزام میں فیل ہو کر, عشق میں فیل ہو کر, گرل فرینڈ نے بریک اپ کیا تو سوسائڈ کرتے. جو بچ جاتے ہیں وہ بائک چلاتے وقت ڈمپر ٹرک کے نیچے آ کے وہ مر جاتے ہیں. کہ کثرت سے بچے نوجوان مر رہے ہیں. کیوں مر رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کی عمر کم ہو جاتی, اس کی عمر شارٹ ہو جاتی, گھٹ جاتی ہے. عمریں گھٹتی جا رہی, تمہاری عمر کم ہوتی جا رہی ہے. 40 سال کی زندگی جوانی کی زندگی ہوتی. 40 سال میں انسان فلی میچور ہوتا ہے, پورا دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے. انبیاء نے, آپ پڑھیے, آپ بھی کچھ پڑھا کیجئے, سنا کیجئے. تو اب سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ سن سکتے ہیں موبائلوں کے اوپر. انبیاء نے اعلان نبوت 40 سال کے اندر کیے. اولیاء کا طریقہ رہا, 40 سال تک پڑھتے تھے, 40 سال کے بعد پڑھانا شروع کرتے تھے. تدریس کا سلسلہ 40 سال کے بعد, تبلیغ کا سلسلہ 40 سال کے بعد. یعنی 40 سال انسان کو مکمل ہونے میں لگتے ہیں, ایک عام انسان کو. اور 40 سال میں ہم مر جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارا طرز عمل ایسا ہے, ہماری زندگی ایسی. نہ سونے کا ٹھکانہ, نہ اٹھنے کا ٹھکانہ, نہ کھانے کا طریقہ, نہ پینے کا طریقہ. ہم کس چیز میں مست ہیں؟ اللہ نے تمہیں دین دیا ہے, دین ایسا دین دیا کہ دنیا میں کسی کے پاس ایسا دین نہیں ہے. ایسی کتاب دی کہ دنیا میں کسی کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے, وہ تمہیں دی اللہ نے. لیکن تم مر رہے ہو. تمہیں تو زندگیاں بانٹنے والی تم قوم ہو کہ تم سے جو لگ جائے اس کو بھی زندگی مل جائے, لیکن تم مرتے جا رہے ہو. کتنے مسائل ہیں تمہارے. کاروبار نہیں چلتا, بزنس نہیں چلتا, گاڑی لی ہے گاڑی نہیں چلتی, فلاں نہیں ہوتا, شادی نہیں ہوتی, بچے نہیں ہوتے, نہ جانے کیا کچھ مسائل ہیں. اب کیا کیا میں بیان کروں, اتنے مسئلے ہیں. لیکن کبھی فکر نہیں ہے کہ کیوں ہے یہ چیزیں, کیا بات ہے, کیا وجہ ہے. کماتا ہوں, گھر میں برکت نہیں ہوتی, لا لا کر کے بھرتے جاؤ لیکن برکت ہی نہیں ہے. ساری زندگی بندہ سوچتا رہتا ہے میں یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, لیکن کر کچھ نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وفادار نہیں ہے. اللہ کا وفادار نہیں, نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے, اس کی زندگی گھٹ کے رہ گئی. جو نماز نہیں پڑھتا, ایک اور چیز میں بتا رہا ہوں, بات یاد رکھیں, جو نماز نہیں پڑھتا اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیا جاتا ہے. دیکھو تمہارے, اور میں صرف تم کو نہیں کہتا ہوں, یہ سب میرے بھائی بیٹھے ہیں پیچھے, کوئی میری بات کا برا نہیں مانے گا, میں سب کو کہہ رہا ہوں, خود کو بھی کہہ رہا ہوں. میں خود کو الگ کر کے نہیں, میں خود پر بھی تبلیغ کر رہا ہوں. جو نماز نہیں پڑھتا ان کے چہرے بے رونق کر دیے جاتے ہیں. کیا ہمارے چہرے نفرتوں کے نشان نہیں بن گئے ساری دنیا کے اندر؟ ایئرپورٹ پہ جائیے, ریلوے اسٹیشن پر جائیے, بس اسٹینڈ پر جائیے, جہاں جائیے, ہمارے چہرے نفرتوں کے نشان بن گئے. لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. داڑھی نفرت کا نشان, ٹوپی نفرت کا نشان. میں حیران ہوں, کیا امامہ دیکھ کر کے بھی کوئی نفرت کر سکتا ہے؟ کیا مصنون لباس دیکھ کر بھی کوئی نہیں ہے. چہرے دیکھ کر نفرت ہے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ صالحین کا نور چہروں سے اٹھا لیا جاتا ہے جب ہم نماز نہیں پڑھتے. علماء کہیں گے کہ حضرت یہ نفرت تو آج کی نہیں ہے, بہت پرانی ہے. یہودی بھی نفرت کرتے تھے مسلمانوں سے, عیسائی بھی نفرت کرتے تھے, غیر مسلم بھی. میں کہوں گا بے شک کرتے تھے نفرت. ان کو مسلمانوں سے نفرت تھی اور ہے, لیکن وہی عیسائی اور یہودی, وہی غیر مسلم, جب انہوں نے چہرہ خالد ابن ولید دیکھا تو شہر کا شہر کیا مسلمان نہیں ہوا؟ انہی یہودیوں نے جب چہرہ محمد الحسن الشیبانی دیکھا تو کیا انہوں نے بتایا زندگی قربان نہیں کی؟ کیا وہی غیر مسلم
چہرے محمد بن قاسم کو دیکھ کر اپنا مذہب اور دھرم چھوڑنے پر مجبور نہیں ہو گئے. ہماری داستان تو وہ داستان ہے کہ دیوان گان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ. کبھی کبھی باہوں میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. تو نفرت تھی لیکن چہروں پہ نور وہ تھا کہ جب کوئی ہمارا چہرہ دیکھتا تھا تو وہ مجبور ہو کر مذہب اسلام کے دامن میں آ جاتا تھا. اور جس کو میری بات پر یقین نہ ہو اور جس کو ماضی کی تاریخ کے بزرگوں کی ذات پر یقین نہ ہو, وہ ماضی قریب میں ایک شخصیت کو دیکھے جسے تاج الشریعہ کہا جاتا ہے. جو ان کو دیکھتا تھا وہ متاع زندگی لٹاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم اس حسین پیغمبر کی امت ہیں. وہ حسین پیغمبر, کون حسین پیغمبر؟ جس کے حسن کا عالم یہ تھا. مفتی مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں کہ واللہ وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کی حسرت نہ ہو یوسف کو, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. نعرہ تکبیر, وہ کمال نعرہ رسالت, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پتہ ہے تمہیں تمہارے نبی کا حسن کیسا تھا؟ تمہیں معلوم ہے ہمارے اور تمہارے آقا کا چہرہ کیسا تھا؟ چہرہ والضحیٰ کیسا تھا؟ حضور جب مسکراتے تھے تو حضور کے دندان مبارک سے نکلنے والی مقدس کرنوں کا عکس سامنے کی دیواروں پر پڑتا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا, کہتی ہیں میرا گھر ایسی ڈائریکشن میں تھا جہاں میرے گھر کے اندر سورج کی کرنیں کبھی نہیں آتی تھی. کبھی میرے گھر کے اندر ایسی ڈائریکشن میں گھر تھا کہ دھوپ میرے گھر کے اندر نہیں آتی تھی. ایک دن میں اپنے گھر میں دیوار کی طرف منہ کر کے کچھ کام کر رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ میری دیواروں پر سورج کی کرنیں پڑنے لگی. میں حیران ہو گئی, اے میرے اللہ, میرے گھر میں تو سورج کی کرنیں کبھی نہیں آتی, پھر آج یہ میرے گھر میں سورج کی کرنیں کیسے چمک رہی ہیں؟ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سورج کوئی اور سورج نہیں تھا بلکہ وہ عرب کا وہ آفتاب و ماہتاب اور رشک آفتاب تھا جسے دنیا محمد عربی کہتی ہے, جسے دنیا مصطفیٰ جان رحمت کہتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے. ہمارے چہرے نفرتوں کے نشان بن گئے, لیکن حضور کا حسن کیا تھا؟ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے. اور چہرے کے حسن کی بات کیا بیاں ہو. امام کہتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. سبحان اللہ. فرمایا عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ تمہارے اور ہمارے نبی کا حسن ہے, لیکن ہمارے چہرے بے نور ہو گئے, بے نور ہو گئے. لوگ دیکھ کر تم سے نفرت کرنے لگے. نفرت, یاد رکھنا, اسلام سے کوئی کبھی نفرت کر نہیں سکتا اگر وہ اسلام کو جان لے. اسلام کو جو پڑھ لے, جو جان لے, وہ کبھی اسلام سے نفرت کر نہیں سکتا. نفرت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ تم سے کرتا ہے, تمہارے کردار سے کرتا ہے, تمہارے طریقے. تمہارا اخلاق کیسا ہے بتاؤ, تمہارا کردار کیسا ہے مجھے بتاؤ. تمہارا طریقہ اتنا خطرناک ہے, اتنا. اب تو گاؤں کے اندر بھی ایک دوسرے کے مدد کے جذبات, ایک دوسرے کی معاونت کے, تعاون کے سارے جذبات ختم ہو گئے. آپس میں بھائی بھائی زمین کو لے کر صدیوں لڑ رہے ہیں. کتنی لڑائیاں ہیں. بولو ہے غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا بند کر دیتا ہوں, مجھے لگ رہا اچھا نہیں لگ رہا. آپ کو نہیں اچھا لگ رہا؟ چالو رکھیے. کتنی لڑائیاں بتائیے, کتنی لڑائیاں آپ کرتے ہیں گاؤں کے اندر. چچا کی بھتیجے سے لڑائی, فلاں کی فلاں سے. کیا لڑائی کی بیسک چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ زیادہ تر زمین پر لڑائی ہوتی ہے. زمین کے نام پر لڑتے رہتے ہیں.
لڑائیاں ختم ہی نہیں ہوتی. اور پہلے اگر کسی کے باپ کا جھگڑا کسی کے باپ سے ہو جائے لیکن بچوں کی آپس میں لڑائی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب دور ایسا آ گیا کہ باپ تو لڑ لیے تو بیٹا بھی اس کو دیکھ کر کے گالی بکتا ہے. پہلے یہ جرت نہیں تھی. اگر میرے باپ نے کسی کے باپ کو کچھ کہہ دیا تو میری جرت نہیں ہے کہ میں اس کو کچھ کہہ سکتا تھا. لیکن اب دور بتائیے کیسا ہے. باپ تو بیچارہ خاموش کنارے کھڑا رہتا ہے. بیٹے کی زبان اتنی لمبی ہے کہ پورے گاؤں والوں کی عزت کو اتار کر وہ رکھ دے. بتائیے کتنی خراب بات ہے, کتنی بری بات ہے. اخلاق تمہارے اندر سے چلا گیا, تہذیب چلی گئی, ادب چلا گیا. زمین کے نام پر لڑ. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 لوگ آئے. کتنے لوگ؟ 2 لوگ آئے. دونوں ایک زمین پر لڑ رہے تھے. ایک کہتا تھا یہ میری زمین ہے, دوسرا کہتا تھا میری زمین ہے. تو دونوں اپنا جھگڑا لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور ہم میں آپس میں جھگڑا اس بات پر ہے کہ یہ زمین میری ہے یا میری ہے. ایسا کیجئے آپ ہم لوگوں کو الگ کر کے ہم لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ کس کی زمین ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے. انہوں نے کہا میں تم سے کیوں پوچھوں, میں چلو زمین سے پوچھتا ہوں کہ تو کس کی ہے. کہا میں تم سے کیوں پوچھوں کہ کس کی ہے, زمین سے ہی پوچھوں گا, بتا کس کی ہے. تو زمین پر گئے, جا کے پوچھا بتا تو کس کی ہے. اس نے کہا حضور میں نہ اس کی ہوں نہ اس کی, یہ دونوں میرے ہیں, یہ دونوں میرے ہیں, یہ دونوں میرے اندر آئیں گے اور میں انہیں کھاؤں گی, یہ مجھے کھا نہیں سکتے. تو زمین کے نام پر مت لڑو, ایک دوسرے کی مدد کے جذبات رکھ. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گاؤں کا جو غریب دیکھو قرض نہیں دیتے لوگ, اب تو قرض بھی کوئی کسی کو نہیں دیتا, پڑھتے نہیں. اللہ تم سے پوچھے گا, سوال ضرور کرے گا, وہ تم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے کوئی تو کام ایسا کر لو, کوئی ایسا کام کر لو جو تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے, تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے. قرض تک ایک دوسرے کو لوگ نہیں دیتے ہیں. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے اور اگر کوئی کسی کو کوئی مصیبت کے وقت میں یاد آتا ہو, کسی کی آس کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہو, تو لوگ بہت اکڑتے ہیں کہ جب اس کو کوئی پریشانی آتی ہے میرے پاس چلا آتا ہے. وہ تمہارے پاس نہیں آتا, وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کی آس کو تم سے جوڑ دیا ہے, ورنہ اللہ کہیں سے بھی دے سکتا ہے. اللہ نے یہ کرم تمہارے اوپر فرمایا ہے کہ مصیبت زدہ لوگوں کو, ضرورت مندوں کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی بات ہے. کوئی نہیں دیتا کسی کو. دیکھو ایک شخص کو ضرورت تھی پیسوں کی اور وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا, بہت پریشان تھا. تو وہ رات میں اٹھا اور اٹھ کر کے اس کو 10,000 روپوں کی ضرورت تھی, بہت پریشان تھا. اٹھ کر کے اس نے سوچا کہ میں مسجد میں جا کے اللہ سے دعا کروں. جا کر کے مسجد میں اللہ سے دعا کرنے لگا. ایک شخص امیر تھا, بڑا امیر تھا, اس کو رات میں نیند ہی نہیں آئی. تو وہ اٹھا, اس نے سوچا میں کیا کروں. تو اٹھ کے گاڑی نکالی, لانگ ڈرائیو پہ نکلا, آگے گیا ہائی وے پہ, تو دیکھا ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی. اس نے کہا کہ یار آؤ رات کا وقت ہے, نماز پڑھ لیتے ہیں. مسجد میں گیا, وضو کیا. جب اندر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور رو رو کر اللہ سے کہہ رہا ہے, اے میرے مالک مجھے 10,000 روپوں کی ضرورت ہے, مجھ پر کرم فرما. اس نے دیکھا تو یہ بہت امیر تھا. اس نے فوراً 10,000 روپے نکالے اور جا کر کے اس کو دیا اور کہا میرے بھائی یہ 10,000 روپے جا اپنی ضرورت پوری کر لے. وہ بڑا خوش ہوا, 10,000 روپے ملے. اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا, اللہ سے کہا میرے مالک تیرا شکر ہے, تو نے مجھے پیسے دیے. جب جانے لگا تو اس امیر انسان نے اپنا کارڈ نکالا, یہ کارڈ ہوتا ہے ایسا, کارڈ نکال کر کے دیا. کہا یہ لو کارڈ, اور پیسوں کی ضرورت ہوگی تو اس میں میرا نمبر ہے, مجھے کال کر لینا. اس نے کہا کہ یہ کارڈ آپ اپنا پاس رکھیے, مجھے آپ کے کارڈ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے ایڈریس کی ضرورت نہیں. اس نے کہا وہ کیوں, کیا تمہیں اور پیسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ اس نے کہا مجھے آپ کے پتے سے زیادہ ایک اور پتہ معلوم ہے جہاں سے میرا کام بن جاتا ہے, تو میں آپ کا پتہ کیوں لوں؟ اس نے کہا وہ کس کا پتہ ہے؟ کہا وہ میرے رب کا پتہ ہے, وہ میرے رب کا گھر ہے. یہ پیسے جو آپ نے دیے, آپ نے نہیں دیے, اللہ نے آپ کو رات میں سونے نہیں دیا, گھر سے اٹھایا, گاڑی میں بیٹھایا, یہاں تک لایا. مسجد میں بیٹھا تھا, آپ نے آ کر کے مجھے یاد دیا ہے, یہ آپ کی حیثیت نہیں ہے, تو اللہ کا کرم ہے.
تو اگر کوئی کسی کی مدد کرے تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے کی ہے، اور کسی کی آس توڑا بھی نہ کرو۔ اگر کسی کی آس تم سے لگی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی میرے امتی کو مصیبت کے وقت کسی شخص کی یاد آئے اور وہ مصیبت میں اس شخص کو یاد کرے، زمین پر کوئی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے تو اس شخص کو دیکھ لے جو مصیبت کے وقت میں کسی کا کام آتا ہو۔ بھوے نہ چڑھایا کرو کہ جب دیکھو کوئی پریشانی ہو میرے پاس آ جاتا ہے، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو مصیبت میں کسی کی آس توڑ دے، میدان محشر میں ہم اس کی آس توڑ دیں گے۔ اس لیے یہ میرے حضور تو قرضہ لے کر کے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ پتہ ہے کیسے قرضہ لیتے؟ قرض لیتے تھے، حضور بھی قرض لیتے۔ قرض لینا لوگ بہت مایوس سمجھتے ہیں، قرض لینا کوئی بہت بری بات نہیں، لیکن قرض نہ دینا یہ بری بات ہے، لے کر کے نہ دینا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ قرض بھی ایک دوسروں کو دیا کرو اور وقت پر قرض کو واپس بھی کیا کرو، اس سے سود کا بزنس ختم ہوتا ہے۔ قرض دینے اور لینے سے سود کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنیکلی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ سود کو روک سکیں گے، کنٹرول کر پائیں گے سود پر۔ دیکھو حضور میرے قرض لیتے، اور قرض لیتے بعض اوقات اتنا قرض ہو جاتا کہ حضرت بلال سے دکاندار کہتا کہ اے بلال اگر تو نے قرض نہ ادا کیا تو میں تجھے غلام بنا لوں گا۔ حضرت بلال حضور کے پاس آ کر کہتے یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو میں کچھ دنوں کے لیے باہر چلا جاؤں مدینے سے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے غلام بنا لے۔ حضور فرماتے نہیں، انتظام ہو جائے گا، پھر اللہ انتظام فرما دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ یہ جذبات پیدا کریں اپنے اندر، لائیں اپنے اندر، انہی چیزوں سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ چہروں میں بھی برکت ہوگی، جسم میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، نور پیدا ہوگا، عمر میں بھی برکت ہوگی، چہروں پہ نور بھی پیدا ہوگا۔ اور بے نمازی کی بات بتا رہا تھا، ایک اور بات سن لو، بے نمازی کی دعا سے اثر ختم ہو جاتا ہے، کتنی بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول بولو نہیں فرماتا، قبول ہی نہیں کرتا۔ کرتے رہو دعا، لوگ کہتے ساری زندگی دعا کیا اللہ قبول ہی نہیں فرماتا، اللہ قبول ہی نہیں کرتا، کیسے قبول کرے گا؟ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جب وہ کسی نیک آدمی سے دعا کرائیں تو اس نیک آدمی کی دعا سے بھی ان بے نمازیوں کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھو۔ نماز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی شرح کر کے بتاؤں کہ اس سے کیا کیا نعمتیں مراد ہیں اور کیا کیا چیزیں مراد ہیں۔ پڑھیے مفسرین کو آپ کو پتہ چلے گا، اس سے تخفیف شرح مراد ہے، اسلام کی شریعت کی تخفیف مراد ہے، آسانیاں مراد ہیں، ان کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے۔ نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں اللہ آپ سے نہیں پوچھے، سوال کرے گا۔ اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا، سننا بہت توجہ سے، اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا کیا دیا تھا۔ اللہ تم سے یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنے بیٹے کی بارات میں کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اللہ تم سے یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنے بیٹے کو کئی لاکھ کا موبائل دلایا۔ اللہ تم سے یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا قیمتی لباس پہنا۔ اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے جو ہے وہ وہاں کیا کیا، یہاں کیا کیا۔ اللہ تم سے یہ بھی نہیں اللہ پوچھے گا کیا؟ روز محشر کی جاگ اداس بوت اولی پرسش نواز بوت، اللہ پوچھے گا تو نماز کے بارے میں پوچھے گا، تم نے نماز پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، سوال کرے گا تم سے۔ کیا جواب دو گے اللہ کا؟ خدا نہ نماز پڑھیے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں نماز پڑھیے، نماز سے ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ نماز پڑھنے لگے، نمازی بنیے، آپ پاک رہیں گے، صاف رہیں گے، متقی رہیں گے نماز پڑھنے سے۔ اور سنو، اللہ فرماتا ہے قرآن کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا۔ اور گفتگو ختم کر رہا ہوں، میں سمیٹ رہا ہوں، قرآن کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا۔ قرآن جیسی کتاب اللہ نے تمہیں دی تھی، تم نے قرآن سے کیا سیکھا؟ بیٹی بدا ہونے لگے تو قرآن اس کے سر پہ رکھ کے جہیز میں دیا، لڑائی جھگڑے ہو گئے تو قرآن لا کر قسم کھاتے رہے، کسی کی جان گلے میں پھنس جاتی تو آ کر سامنے سورہ یاسین پڑھنے لگتے، اس لیے اللہ نے قرآن دیا تھا۔ بے شک سورہ یاسین پڑھنے سے روح آسانی سے نکلتی ہے، بے شک قرآن کی عظمت بہت بلند ہے، لیکن اللہ نے قرآن اس لیے نہیں دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ صرف باپ مر جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھو، اور وہ بھی خود سے نہیں پڑھتے،
پڑھتے کیا خود سے؟ نہیں پڑھتے. یہ نوجوانوں سے پوچھو، ساری زندگی باپ نے لگا دی تمہارے پیچھے، خون پسینہ بہاتا رہا، مرتا رہا، مٹتا رہا، یہاں دوڑا وہاں دوڑا، نوکریاں کرتا رہا، کسانی کرتا رہا، نماز چھوڑی تمہارے لیے، روزہ چھوڑا تمہارے لیے، اپنی آخرت برباد کر ڈالی بچوں کے لیے. جبکہ حضور نے ارشاد فرمایا من شر الناس، دنیا کا سب سے برا انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے. بچوں کے لیے کماؤ لیکن اس طرح نہ کماؤ کہ اپنی آخرت برباد کر لو. اس طرح نہ کرو بچوں کی کمائی، ان کی پرورش کہ روزے ہی چھوڑ دو، نماز ہی چھوڑ دو، قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دو. نہیں، بچوں کی پرورش مسئلہ الگ ہے. اور یاد رکھو تمہارے کمانے سے اللہ تمہیں رزق نہیں دیتا. اللہ رزق کا ذمہ اس کے ذمہ کرم پر ہے، وہ خود رزق دیتا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھو اور ہمیشہ اس کا خیال رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو یہ قرآن، اب بتاؤ باپ نے اتنی محنت کی، اتنا سب کچھ کیا، باپ جس دن مرتا ہے بچے کہتے ہیں یہ مدرسے کے طلبہ ہیں، علماء ہیں، 2 پارہ آپ دے دیجئے، 2 پارہ آپ دیجئے، آپ 4 پارہ دیجئے، 15 پارہ آپ دیجئے. چندہ شروع ہو گیا باپ کے لیے. ساری زندگی تمہیں پالتا رہا، ساری زندگی اپنا خون نچوڑ کر پسینہ بہا کے تمہیں کھلاتا رہا. تو بیٹھ کے پڑھ دو 40 دن اس کے لیے. قرآن کبھی نہیں پڑھتے، نہیں بیٹھ کر پڑھے گا بچہ، کلمہ تک نہیں پڑھے گا. بلکہ یہاں تک میں نے لوگوں کو دیکھا باپ مر جائے بچہ جنازہ نہیں پڑھتا، کیونکہ پڑھنا آتا ہی نہیں تو کیسے پڑھے گا. ساری زندگی دوسروں کو بیوقوف بناتا رہا. جس کا جنازہ ہوا جا کے چپ چاپ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، آتا تھا نہیں پڑھنے، بیوقوف بناتا تھا. تو جس دن باپ مرا تو کیا اس دن سیکھنے جاتا؟ ساری دنیا کو دھوکہ دینے والا اس دن اپنے باپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا. پڑھنا نہیں آتا لیکن بس وہ کھڑا ہوئے. بہت سے پڑھتے بھی نہیں پڑھتے. بیٹے تھے، باپ کے ساتھ یہ دھوکہ، ماں کے ساتھ یہ دھوکہ. تم سے بڑا دھوکے باز کون ہو سکتا؟ تم یہ دھوکہ کسی کو نہیں دے رہے ہو، خدا کی قسم اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہو. جس دن تم قبر میں اترو گے تمہیں پتا چلے گا ہم نے کتنا دھوکہ دیا اپنے آپ کو. زندگی بہت مختصر ہے، لمحہ لمحہ تمہاری زندگی جو ہے وہ کٹ رہی ہے اور تمہاری زندگی کی برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے. تم سب ہم سب قبر کی خوراک بننے والے. امام راضی کا امام جو ہے وہ ترمذی نے حدیث کی تخریج کرتے ہوئے فرمایا ہر انسان کو اس کی قبر دن میں 70 مرتبہ پکارتی ہے. 70 مرتبہ تمہاری قبر تمہیں پکار رہی ہے. تمہیں معلوم نہیں ہے جس زمین پہ تم بیٹھے ہو اس کے نیچے نہ جانے کتنے نوجوان دفن ہیں، جہاں ہم بیٹھے اس کے نیچے نہ جانے کتنے نوجوان دفن ہوں گے. تم بھی ایک دن دفن ہوگے اور تمہارا بدن بھی کیڑے اور مکوڑوں کی خوراک بنے گا. اس سے پہلے کہ تمہاری خاک میں مل جائے اپنی خاک کو برباد نہ کرو بلکہ اس خاک کا استعمال کرو. اگر تم نے اس خاکی جسم کا استعمال اس کی عبادت میں کیا تو پھر یہ خاک اتنی معزز بن جاتی ہے. میرے امام کہتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماما ہے ہمارا. خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اے مدعیوں، خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اپنی خاک کو برباد نہ کرو. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، بسے مرگ کر دے غبار مدینہ. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس جسم سے اللہ کی عبادت کرو. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس چہروں کو سوارو اللہ کے سجدوں سے، یہ زبان کو روکو گالی اور گلوچ سے. یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. دن میں 5 مرتبہ مؤذن تمہیں پکار کر کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز پڑھو، آؤ روزہ رکھو، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن تم نہیں جاتے. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ مسجد میں نماز اندر ہو رہی ہوتی ہے، وہ چبوترے پر باہر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن انہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی. وہ اللہ جس نے تمہیں رزق دیا، جو صبح شام تمہیں کھلاتا ہے. صبح اٹھتے ہو تو الگ کھانا، دوپہر کو الگ کھانا، شام کو الگ کھانا، رات کو الگ کھانا. شادیوں کے لیے الگ لباس اس نے دیا ہے، جو ہے وہ گھومنے ٹہلنے کے لیے لباس، چلنے کے لیے گاڑیاں. اتنی نعمت کہ تم احاطہ نہیں کر سکتے. ایک نعمت اگر اللہ روک دے، اور وہ روکتا بھی ہے، یہ بات یاد رکھنا، اللہ جس دن لگام کھینچتا ہے اس دن تمہیں محتاج کر کے چھوڑ. دیکھو کتنے لوگ ایسے
کمایا بہت کمایا، لیکن آج ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتے، نہیں کھا سکتے۔ پوچھو کیوں نہیں؟ ڈاکٹر نے منع کیا، نہیں کھا سکتے۔ میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، اللہ معاف کرے، کوئی اس میں بیمار ہو مجھے معاف کرنا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں۔ میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ جس دن رزق بند کر دے پھر کوئی نہیں کھلا سکتا۔ تو یہ مت سوچنا کہ اس نے مرضی بھر چھوٹ دے دی، ہم خوب جو ہے وہ گل چھرا اڑاتے رہیں، وہ کچھ نہیں کرے۔ وہ جس دن روکتا ہے اس دن وہ ایسے لگام کھینچتا ہے کہ آپ ایک لقمہ منہ میں نہیں ڈال سکتے، ڈالو گے تو کڑوا شربت ہی پیو گے، کڑوی دوائیں ہی پیو گے، پھر کھانا بھی نہیں جائے گا، پانی بھی نہیں جائے گا، کوئی چیزیں نہیں، کچھ نہیں جا سکتا جس دن اللہ روک دے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ اللہ نے جتنی نعمت تم کو دی ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ تمہاری جو آنکھ کی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی غور کیا ہے کتنی بڑی نعمت ہے؟ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ بنا آنکھوں کی زندگیاں کیسی ہیں۔ جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے ان سے پوچھو کہ بغیر ہاتھ کی زندگی کیسی۔ تم ساری زندگی شکوے کرتے ہو۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے، کسی نے آپ کی جرابیں چرا لی، آپ کے جوتے کوئی اٹھا کے لے گیا، آپ ننگے پیر چلتے ہوئے آئے، راستے میں آپ کو خیال آیا کہ جنید جو ہے وہ ننگے پیر چل رہا ہے، کیا چپل نہیں لے سکتے؟ اس کے پیر میں چپل نہیں ہے۔ ابھی دل میں خیال آیا تھا کہ آپ نے دیکھا ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے جس کو پیر ہی نہیں ہے، فوراً سجدے میں گر گئے، کہا ہے میرے مالک میرے پاس تو چپل نہیں ہے، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے پیر۔ ایک شخص ہوا ہے دنیا میں، دنیا کے 10-12 لوگ جو سب سے امیر ترین ہوئے اس میں وہ شخص ہے، اس کا نام ہے جو ہے وہ انانیس، یا میرے ذہن سے اس وقت نام نکل رہا ہے، تو وہ شخص ہوا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں نہیں بند کر پاتا تھا، اس کی پلک کا یہ جو آٹو سسٹم ہے یہ فیل ہو گیا تھا۔ جب اس کو آنکھیں کھولنا ہو تو ڈاکٹر آنکھیں اوپر کر کے اس میں ٹیپ لگا دیتا، اور جب بند کرنا ہو تو نیچے کر کے ٹیپ چپکا دیتا، آنکھیں بند ہو جاتی۔ بہت امیر ترین شخص تھا، شپ کا کاروبار تھا اس کا دنیا میں۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بتا تو دنیا میں کوئی خواہش تیری ہے، کوئی حسرت ہے؟ اس نے کہا ایک ہی حسرت ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول بند کر سکوں، اپنی مرضی سے کروں یہ کام۔ کہا اگر اس کے لیے پیسہ لگے کتنا لگائے گا؟ کہا ساری دولت لٹا دوں گا، ساری دولت لٹا دوں گا کہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول بند کر سکوں۔ ایک شخص جو ہے وہ ہاسپٹل میں بھرتی ہوا، 3-4 دن بھرتی تھا، فری ہوا۔ فری ہونے کے بعد اس کو ڈاکٹر نے بل دیا، 1 لاکھ سے اوپر کا بل تھا۔ آکسیجن چڑھانے کے لیے آکسیجن چڑھایا، 3 سے 4 دن فارغ ہوا تو 1 لاکھ روپے کا بل آیا۔ وہ دیکھ کر کے رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ اگر تم زیادہ غریب ہو تو میں اس کو کم کر دوں۔ اس نے کہا میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ تم نے 3 دن مجھے آکسیجن دیا، 1 لاکھ روپے کا بل بنایا، میں 60 سال سے اللہ کے آکسیجن میں ہوا لے رہا ہوں، آکسیجن لے رہا ہوں، اس نے کبھی مجھے بل نہیں دیا، اس نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ یہ بل ہوا۔ اگر اتنا بھی سوچتے تو کم سے کم 5 بار سجدہ کرتے اس کی بارگاہ میں، لیکن یہ بھی سوچ تمہارے اندر سے گئی۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا، قرآن کے بارے میں پوچھے گا، حضور کے بارے میں پوچھے گا، تم نے نبی کو کتنا فالو کیا، تم نے قرآن کو کتنا پڑھا، قرآن سے کیا، یہ قرآن تمہارے لیے زندگی بن کے آیا تھا۔ خیر مجھ سے جو ہو سکا میں نے بیان کیا ہے، اللہ جانتا ہے میں نے کوئی تقریر نہیں کی ہے، میں تو اس لیے آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ کچھ بات سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ تقریریں کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے خطیب ہیں، ہم نہ کوئی خطیب ہیں نہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، بہت چھوٹے سے فقیر ہیں، قادری فقیر ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ہم سب کو قادری رکھے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ کچھ باتیں اگر آپ کو لگی ہوں گی تو آپ اسے قبول فرمائیے گا، اور آپ کوشش کیجئے گا کہ ان باتوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ جو بچے جنہوں نے بلایا اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑی محنت سے دل سے انہوں نے جلسے منعقد کیے ہیں، اللہ ان کو برکتیں دے اور ان سب کو دین کا بہترین مبلغ بنائے، بہترین مبلغ بنائے کہ یہ اپنے گاؤں کو مصطفیٰ جان رحمت کے عشق سے بھر دیں اور یہاں کے لوگوں کے سینے عشق رسالت سے جگمگا اٹھیں۔ اگر ایسا ہوا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک یہ 11ویں شریف کا مہینہ حضور غوث الاعظم کا مہینہ ہے،
हुजूर गौसुल आज़म के सदक़े में इनको जो है अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए और इनके सीनों को भी भर दे और आपके सीनों को भी इश्क़ रसूल से भर दे। अल्लाह करम फरमाए और हमारी बातों को भी कबूल फरमाए। मेरे बोलने में कोई गलती सरजद हो गई हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ इस बात के साथ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस बात का ख्याल रखेंगे, रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाथ उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और एक और आखिरी बात वो ये कि हम सब कादरी हैं। बोलिए हैं कादरी के नहीं? कादरी उसको कहते हैं जो हुजूर गौसुल आज़म का मुरीद हो, इसलिए हुजूर गौसुल आज़म की लाज भी तो रखो। हुजूर गौसुल आज़म वो हुजूर गौसुल आज़म जिनका मकाम हम बयान नहीं कर सकते। बस इमाम कहते हैं वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। उस गौसुल आज़म के मुरीद हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना कि हम सब कादरी हैं और हमेशा दुआ किया करो या अल्लाह कादरी कर, बोलिए कादरी कर, कादरी रख, कादरी जो में उठा कदर अब्दल कादर कुदरत नुमा के वास्ते मेरी किस्मत की कसम खाएं, सगाने बगदाद हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। या रसूल अल्लाह हम सब पर करम फरमाए और इस मजलिस को कबूल फरमाए। ऐ मेरे मालिक अपने नबी के सदक़े में इस बज़्म को कबूल फरमा। तमाम शोरा हुफ़ाज़ उलमा जो लोग आए सबकी हाज़िरी कबूल फरमा और सबको एक बना, नेक बना। मेरे बोलने में कोई गलती हो अल्लाह माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह।